بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور تک ہوتی تھی۔ یہ پرندہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجے میں اٹھا لیتے ہیں۔ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ بس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی زرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقوں میں ایک پہاڑ تھا جسے مف کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا۔ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ یا جانور نہ مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ علیہ السلام تھا۔ لوگوں نے عنقا پرندے کے بارے میں حضرت حنظلہ علیہ السلام سے شکایت کی۔ اس پر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی، جس کی وجہ سے عنقا پر آسمانی بجلی گری اور وہ جل کر ہلاک ہو گیا، اور دوبارہ اس پرندے کے نسل کا کوئی اور پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین کے مطابق اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے تھے کہ اس علاقے میں کنواں تھا۔ وہ کنواں قوم سمود نے کھدوائی تھی۔ اہل رس اسی کنویں سے پانی پیتے، اپنے مویشی سیراب کرتے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رس نے بادشاہ کے مردے جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کہتا ہوں نہ مجھے موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لہٰذا اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کی اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کے جسم کے اندر حلول کر گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے، لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ لہٰذا
اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اگلے دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔ قوم کے لوگ کئی دن تک پیاسے اور بدحال رہے، فصلیں سوکھ گئیں اور کچھ ہی عرصے میں تمام لوگ مر گئے۔ درندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاشوں کو کھا لیا۔ اس طرح اہل رس کا یہ سرسبز و شاداب علاقہ ایک وحشتناک بیابان میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، دنیا کی کئی دوسرے کلچرز میں عنقا پرندے کا ذکر کئی دوسرے ناموں کے ساتھ ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا ہے، جس کی فنکاری آج بھی مصر کی قدیم کنڈرات میں نظر آتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں عنقا پرندے کا ایک عظیم مندر بھی موجود تھا، جس میں سال میں ایک مرتبہ بینو پرندہ اس مندر میں آیا کرتا تھا۔ ہندو مت میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرودا کا ذکر ملتا ہے، جسے وشنو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو میتالوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے، جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ہاتھ، پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باز کی طرح۔ اسی طرح چینی لوک کہانیوں میں عنقا جیسا پرندہ کوان ہے، جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پرندہ نہایت ہی سریلی آوازیں نکالتا تھا، اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزر جاتا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ یہودی صحیفوں میں زیز نامی ایک پرندے کا ذکر ملتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت کے ایڈن گارڈن میں رہنے والے جانوروں میں سے ایک تھا، اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد اسے یہاں بھیجا گیا۔ جبکہ گریک اور رومن میتالوجی میں گریفن نامی ایک عظیم مخلوق کا ذکر موجود ہے، جس کا جسم شیر کا، سر پرندوں کی طرح ہوتا تھا، جسے کنگ آف دا بیسٹ کہا گیا ہے۔ قدیم یونانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی قرار دیتے تھے۔ گریفن شمال کی پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ یہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں ایک دفعہ ظاہر ہوتے تھے، اور گریفن ان کی خزانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ناظرین، اتنے سارے تہذیبوں اور علاقوں میں عنقا کے متعلق کہانیوں، پینٹنگز اور مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایسی مخلوق قدیم زمانے میں واقعی موجود تھی۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔